بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، شطرنج کا شمار دنیا کے مقبول ترین کھیلوں میں ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ مقبول ترین کھیل ہے بلکہ قدیم ترین بھی ہے۔ یہ کھیل آج سے تقریباً 3500 سال قبل اسی خطے یعنی بر صغیر میں ایجاد ہوئی، اور اس کی ایجاد کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ داستان منسلک ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی داستان کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ویڈیو کے باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دباتے ہوئے نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام مفید اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ ناظرین کرام، شطرنج کھیل کا اصل نام چترنگا تھا، جو بعد میں تبدیل ہو کر شطرنج یا چیس بن گیا۔ ابتدا میں یہ کھیل صرف راجا، مہاراجا اور بڑے بڑے بادشاہ کھیلا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایسا مقبول ہوا کہ آج پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج سے تقریباً 3500 سال پہلے بر صغیر پر گپتا خاندان کی حکومت تھی۔ اس وقت کا بادشاہ مختلف کھیلوں میں نہایت دلچسپی لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ریاست میں اعلان کروایا کہ وہ پرانے کھیلوں سے تنگ آ چکا ہے اور جو کوئی بھی اس کے سامنے نیا کھیل متعارف کروائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ مختلف کھیل لے کر آئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی بادشاہ کو پسند نہ آیا۔ ایک دن ساتھ والی ریاست سے سیزا نامی ایک ریاضی دان شطرنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ کو یہ کھیل بہت پسند آیا اور اس نے سیزا کو کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سیزا نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ حضور، مجھے مال و دولت نہیں بلکہ چاول کے چند دانے چاہیے۔ بادشاہ سیزا کے اس احمقانہ مطالبے پر بہت حیران ہوا اور پوچھا، کیا مطلب؟ سیزا بولا، آپ شطرنج کے 64 خانے چاولوں سے بھر دیں، لیکن میرے فارمولے کے مطابق۔ بادشاہ نے فارمولہ پوچھا تو سیزا بولا، آپ پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھ کر مجھے دے دیں، دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے خانے کی نسبت 2 گنے یعنی چاول کے 2 دانے رکھ دیں، اور تیسرے دن دوسرے خانے سے ڈبل یعنی 4 دانے، اور چوتھے دن تیسرے خانے سے ڈبل یعنی 8 دانے رکھ دیں، اور اسی طرح آپ چاولوں کی مقدار کو 2 گنا کرتے ہوئے شطرنج کے سارے خانے بھر دیں، یہی میرا انعام ہوگا۔ بادشاہ نے سیزا کے اس احمقانہ مطالبے پر کہا لگایا اور شرط قبول کر لی۔ ناظرین، وہاں سے پھر دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس کی بنیاد پر آج مائکروسافٹ جیسی کمپنیوں نے جنم لیا۔ شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا بظاہر تو آسان دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ ہے، اور آج 3500 سال گزر جانے کے بعد بھی ان 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں۔ بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں چاول کا 1 دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیزا کو دے دیا۔ دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے 2 دانے رکھ دیے، تیسرے دن تیسرے خانے میں 4، اور چوتھے روز چوتھے خانے میں چاول کے 8 دانے ہو گئے۔ اسی طرح 5ویں دن ان کی تعداد 16 ہو گئی، اور چھٹے دن یہ 32 ہو گئے، اور 7ویں دن ان کی تعداد 64 ہو گئی، اور 8ویں روز یہ 128 ہو گئے، اور یہاں شطرنج کی پہلی رو مکمل ہو گئی۔ اسی طرح ایک ایک خانہ بھرتے ہوئے شطرنج کی دوسری یعنی 16ویں خانے تک چاولوں کی تعداد 32,696 ہو گئی۔ بادشاہ کو اب کچھ احساس ہونے لگا کہ وہ مشکل میں پھنس چکا ہے۔ وہ خود بھی اور اس کے تمام وزیر اور مشیر سارا دن چاولوں کے دانے گنتے رہتے۔ اب شطرنج کی تیسری رو شروع ہوئی، اور اس کے مکمل ہونے تک یعنی شطرنج کے 24ویں خانے تک پہنچتے ہوئے چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ کو چاولوں کے دانے میدان تک لانے اور سیزا کو یہ دانے اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی۔ قصہ مختصر یہ کہ جب شطرنج کی 5ویں رو یعنی 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے ریاضی دان بلوائے اور ان سے پوچھا کہ شطرنج کے 64 خانے بھرنے کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور اس کے لیے کتنے دن چاہیے۔
वो रियाजीदान कई दिन तक बैठे रहे लेकिन वक्त और चावलों की तादाद का तयन ना कर सके। ये अंदाजा 3500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया। बिल गेट्स के मुताबिक अगर एक के साथ 19 जीरो लगा दिए जाएं तो शतरंज के 64 खाने चावलों से भरे जा सकते हैं। बिल गेट्स के मुताबिक अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। नाजरीन, आप भी ये हिसाब करके देख लें, ये इतना आसान नहीं है और याद रखें कि ये हिसाब आम कैलकुलेटर से नहीं बल्कि सिर्फ कंप्यूटर से ही लगाया जा सकता है। अब नाजरीन, सवाल ये है कि इस अजीमुशान खेल के मौजिद सीजा का क्या बना। बादशाह ने सीजा को शतरंज की चौथी रॉ पर पहुंचकर गिरफ्तार करवा लिया और उसका सर कलम करवा दिया। यूं सीजा तो मारा गया लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज तक कायम है। शतरंज इंडिया से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद और फिर स्पेन और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में चली गई और आज पूरी दुनिया में खेली जाती है। मुहतरम नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।